حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دعا کرنے کا وقت نہ ملے اور وہ اپنی مرادوں کو دل میں لے کے سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ اس کو مانگنے سے زیادہ عطا کرے گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں اہل سنت میں یہ دستور ہے کہ جب امام صاحب دعا کر لیتے ہیں تو وہ آخری میں کہتے ہیں الفاتحہ، اور جب وہ الفاتحہ کہتے ہیں تو ہمارے مقتدی کہتے ہیں اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ وہ یہ دے دے وہ دے دے کا موقع نہیں ہے۔ جب بھی الفاتحہ کا مطلب سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ ہمارے یہاں علم کی بڑی قلت ہے نا، کبھی کچھ سیکھا تو نہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آپ دیکھیں میں نے تو بلکہ کبھی کبھی الفاتحہ کہنے والے کو بھی دیکھا کہ اس نے الفاتحہ کر وہ بھی خود وہ کہہ رہا ہے الفاتحہ کا جب کہا تو مطلب سورہ فاتحہ پڑھا۔ بہرحال یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جیسے کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ پوری کتاب کا مضمون دیباچہ میں جمع کر دیتا ہے، جس کو آپ سر ورق کہہ لیں یا تمہید کہہ لیں یا دیباچہ کہہ لیں۔ تو نہیں، جب مصنف کتاب لکھتا ہے تو پوری کتاب کے اندر کیا ہے تو وہ شروع میں اس کو اجمال کے طور پہ سمیٹ دیتا ہے بلا تمثیل۔ میرے اللہ نے پورے قرآن کے مضامین کو سورہ فاتحہ میں سمیٹ دی۔ بہت برکت والی سورت ہے۔ ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اگر طبیب ڈاکٹر نے کبھی کسی کو یہ بات کہہ دی ہو کہ یہ مریض جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور اس پر روزانہ 41 مرتبہ یہ سورت پڑھ کر دم کی جائے، اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یعنی بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام سے جوڑ کر پڑھیں 41 بار، تو انشاءاللہ جس کو ڈاکٹر لا علاج کہہ رہا ہے اللہ اس میں بھی شفا عطا کرے۔ آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو ہیں جو مالک سارے جہاں ہیں۔ اس سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ جب کوئی کام کرو تو بسم اللہ سے کرو، لیکن ساتھ میں الحمدللہ بھی، بسم اللہ والحمدللہ، یہ بھی سنت ہے۔ کسی بھی کام کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ اللہ کی حمد سے، اس لیے کہ انسان کی زبان سے جو پہلا کلمہ نکلا وہ بھی الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب مجسمہ بنایا اللہ نے، آپ نے سنا اس کو، ابھی پہلے پارے میں پوری داستان ہے، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ پچھلے دروس جو آپ برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اس میں شاید وہ پیش کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ بنایا تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی، تو وہ روح جو ہے وہ پہلے ناک میں گئی، روح ناک میں گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ کبھی آپ غور کرنا، ناک میں کوئی چیز جاتی ہے تو چھینک آتی ہے۔ کوئی عام طور پہ کوئی بچوں کے ساتھ مستی کرتا ہے تو کوئی ہلکی سی لکڑی وغیرہ نرم سی اگر ناک میں ڈالے گا تو چھینک آئے گی، ہلکی سی مرچ کی بو وغیرہ بھی جائے تو چھینک آتی ہے، دھول بھی جائے تو چھینک آتی ہے۔ تو روح گئی آدم علیہ السلام کی ناک کے ذریعے سے، روح ناک کے ذریعے سے گئی تو آپ کو چھینک آئی، چھینک آئی تو آپ نے پہلا کلمہ جو اپنی زبان سے ادا کیا ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے گویا اس نے اللہ رب العزت کی تعریف کر دی۔ ہر اعتبار سے ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن الحمدللہ رب العالمین کہہ دیا مطلب اللہ کی تعریف آپ نے کر دی۔
تو ساری خوبیاں اللہ کو ہیں۔ اس سے یہ بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے، کائنات میں کسی کی بھی آپ تعریف کریں وہ دراصل تعریف اللہ ہی کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی کی بھی آپ تعریف، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کی ناک بہت اچھی ہے، اس کی آنکھ بہت اچھی ہے، اس کا چلنے کا اسٹائل بہت اچھا ہے، اس کا لائف اسٹائل بہت اچھا ہے، یہ سب خوبیاں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ انڈائریکٹ اللہ کی تعریف۔ کیوں؟ چلنے کا اسٹائل اچھا ہے تو چلا کون رہا ہے؟ بولنے کا انداز بہت اچھا ہے تو بلوا کون رہا ہے؟ ناک بڑی خوبصورت ہے، بنائی کس نے؟ آنکھ بڑی حسین ہے، بنائی کس نے؟ لب اس کے بڑے سرخ ہیں، بنایا کس نے اسے؟ بال بڑے نرم ہیں، بنایا کس نے؟ ساری خوبیاں اسی کی۔ اس لیے کہ جو بنا ہے بڑی سے بڑی چیز سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز تک سب بنانے والا اللہ ہے، اور سب خوبیاں اسی کو ہیں۔